وعلیکم السلام۔ دیکھیے، حق حق ہے اور حق بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس حق کے مطابق کون ہے، یا اس سے پہلے جن لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، کیا ہم کوئی الزام تو نہیں لگا رہے؟ بالکل ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ان کے ابھی آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے۔ ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے کانوں سے سنو ان کی آواز، کس طرح یہ اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدے پھیلا رہے ہیں۔ ہر جگہ شرک اور کفر کا دور دورہ ہے۔ زمین پوری بھر دی انہوں نے اللہ کے نافرمانی سے اور غداری سے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بچے ہیں، اور حق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اکرم صاحب ہیں یہ، جنہوں نے گروپ بنایا ہے، جو دعوت دے رہے ہیں آپ کو۔ یہ بھی تو انسان ہے آپ ہی کی طرح، میں بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، اور بھی اس میں جو بھائی ہیں ہمارے معراج صاحب ہیں اور دوسرے الیاس صاحب ہیں، یہ شرک اور کفر کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور علماء حق بھی موجود ہیں، ان کے بھی حوالے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ کس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم دین کی حیثیت سے انہوں نے یہ کفر و شرک کا تیا پانچا کیا ہے، اور صاف اعلان کیا ہے کہ میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، بلکہ ان سب کے عقیدے مشرکانہ عقیدے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اب دونوں باتیں آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں۔ اب آپ کا جو اپنا مزاج ہوگا، اپنے نظریات ہوں گے، ظاہری بات ہے آپ کو وہی علماء اچھے لگیں گے نا۔ اور آخرت میں بھی ہر انسان اپنے اعمال ہی کا وہ ذمہ دار ہوگا، اور اسی کے مطابق اس کے لیے آخرت میں ٹھکانہ ہے، یا جنت ہے جہنم ہے۔ اور وہاں کا ایک منظر بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مومن وہاں جب جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہ راستہ ہمارے رب نے دکھایا تھا ہمیں، اگر اللہ ہمارا مالک ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس راستے کے اوپر آنے والے نہیں تھے۔ مالک فرمائے گا، نہیں میرے بندو، یہ جو کچھ تمہیں جنتیں دی جا رہی ہیں، یہ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بادشاہیاں اور خوبصورت جیون ساتھی اور جوانی اور ہر نعمت جو بڑھتی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اب عیش کرو، یہاں کوئی موت نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہو گے، مرنا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور کافر مشرک ان بے ایمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے جن کی آج دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ مالک نے بتا دیا سورہ نساء کے اندر کہ آج تو تم ان کا دفاع کر رہے ہو، ان کی وکالت آج کر رہے ہو، کل قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ اس وقت کا بھی ذرا منظر ذہن میں رکھنا۔ اور پھر یہ کافر اور مشرک اپنے اکابرین کے بارے میں کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ہمارے قابو میں کر دے تاکہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے مسل دیں، ان بے ایمانوں نے ہمیں کفر و شرک کی طرف لے گئے تھے۔ اور پھر کبھی براہ راست ان کی طرف مخاطب ہو کے کہیں گے کہ بے ایمانوں تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم کفر و شرک کی طرف چلا۔ ایمان آ چکا تھا، ایمان کو بالکل بیان کر دیا گیا تھا، ہدایت و گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، پھر بھی تمہاری اونچی پگڑی کی وجہ سے، تمہاری گدی کی وجہ سے اور تمہارے بڑی شہرت کی وجہ سے ہم نے اپنے ایمان کو پیچھے کر دیا اور تمہیں ان کو آگے کر دیا، اپنے علماء کو آگے کر دیا۔ بالکل وہی ماحول آج بنا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب پیش کی جائے تو کبھی یہ محمود الحسن کو پیش کرتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کو پیش کرتے ہیں، کبھی خادم رضوی کو پیش کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سامنے آ جاتے ہیں، کبھی طارق جمیل صاحب کے فلسفے سامنے آ جاتے ہیں، تقی عثمانی سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے بتاؤ؟ ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اموات غیر و احیاء، یہ مردے ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ہمارے سارے اکابرین کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، یہ سارے، پھر اس کے بعد جتنے یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، آج کے سعودی، حنبلی، شافی، آج کے یہ مالکی اور یہ حنفی جتنے ہیں، سارے کے سارے مردوں کے سننے کے قائل ہیں۔ بتائیے کیا کریں، کہاں جائیں؟ پھر سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، یہاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمارے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ سارے زور دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ توصیف الرحمان، یہ جو سعودی عرب سے بولتا ہے، ان کا اسپوکس مین ہے، یہ زور دیتا ہے، پہلے زور دیا کرتا تھا
کہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر آنے والے کا سلام دعا سنتے ہیں اور دور سے پہنچایا جاتا ہے. یہ 2 شرک اس کے اندر تھے. اور پھر بعد میں جب یہ دعوت کڑاکے کی سامنے آئی تو یہ بات مان گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو قبر میں سننے والی جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دور سے جو پہنچایا جاتا ہے وہ تو پکی بات ہے. کہتا ہے وہ تو ایمان ہے ہمارا. یعنی ایک شرک کا رد کر دیا، دوسرے شرک کے اوپر زور دیتا ہے. تو یہ سارے اس کے اوپر اکٹھے ہو گئے. اب ہم سے آپ پوچھتے ہیں بتائیں وہ کون سے علماء حق ہیں؟ اللہ کے بندو، آپ کا اپنا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، غور و فکر کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت اٹھائی ہے آپ کے سامنے، توحید کی دعوت اٹھی ہے. اس دور کے اندر نبی کوئی نہیں آئے گا، نہ اللہ نیچے آ کے آپ سے درخواست کرے گا، منتیں کرے گا کہ حضرت صاحب مان جاؤ نا میری بات. اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا اس طرح، حالانکہ وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے. تو جو زبردستی نہیں کر رہا ہے وہ منتیں کرے گا آپ کی؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، غور کرو. یہ دعوت ہے، انبیاء والی دعوت ہے. غیر نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے. غیر نبیوں کے ذریعے وہی دعوت اٹھا دی اللہ تعالیٰ نے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا ایک معبود ہے اللہ کے بندو، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک حاجت روا ہے، غریب نواز ہے. وہ واسطے وسیلے کے بغیر وہ سننے والا ہے، دل کے وسوسوں کو سننے والا ہے. کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے. یہ جس طرح دعا مانگتی ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، عبد القادر جیلانی کے صدقے، یہ خالص کفر و شرک ہے، اللہ کا انکار ہے. اللہ ان کو کافر کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ. بتائیے کتنا بڑا فرق ہے اللہ کے بندو. اتنی سادہ سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہو، پھر ان کو مال دیتے ہو. آج پورے سسٹم کے اندر جس طرح سود ان کے سسٹم کے اندر چلا گیا، جہاں بھی ہو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں سود نہ ہو. اسی طرح جس طرح یعنی یہ جو اذانیں دینے کے پیسے لیتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے مولوی پیسے لیتے ہیں، چاہے پاکستانی ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے فرانس میں کوئی مولوی ہو، چاہے سعودی عرب میں ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، سارے کے سارے اجرتی ہیں، سارے کے سارے اجرتی ہیں. بتاؤ کیا کریں؟ اور اجرت حرام ہے. قرآن کی 28 آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں، صحابہ کے عمل موجود ہیں. نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اقرا القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا. فرمایا مؤذن اس کو رکھنا جو اجرت نہ لے. اور آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ اپنی آنکھیں کھولو نا میرے پیارے بھائیو، ان سے سوال کرو، جرت پیدا کرو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کرو. لیکن وہ جرت ہی ختم کر دی گئی. الٹا مومنوں سے پوچھتے ہیں کہ مومن پھر کہاں ہیں، بتائیے ہم کہاں سے لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر اسرار نے بھی اسی طریقے سے کہا تھا جب سب پر کفر و شرک کے فتوے لگے اس کی زندگی کے اندر، کہتا پھر مومن کہاں سے لائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے مومن لانا. اگر یہ کفر و شرک کے اوپر مرے ہیں شاہ ولی اللہ یا عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، یہ کفر و شرک کے اوپر مرے ہیں تو میرا قصور ہے؟ ان کی کتابوں کے اندر یہ کفریہ شرک کے عقیدے موجود ہیں. اللہ کے بندو، اب ان کے ساتھ نہ ہم اٹھے بیٹھے ہیں نہ آپ اٹھے بیٹھے ہیں، اس معاملے میں برابر ہیں. خبر آئی ہے، کتابوں کی شکل میں آئی ہے، سینہ بسینہ آئی ہے کہ یہ بڑے ولی اللہ تھے. کیا ان کا نام ولی اللہ تھا؟ اچھا، ان کی کتابیں کون سی؟ حجت اللہ البالغہ لکھی ہے جنہوں نے، اور اس کے بعد نفاس العلفین لکھی ہے، علی اجویری نے لکھی ہے، کشف المعجوب لکھی ہے، اور عبد القادر جیلانی، کیا کہنا ہے ان کا، انہوں نے غنیت الطالبین فیوز یزدانی ماری. تو ان کو جو کتابوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے. یہاں تو ایک سے ایک شرکیہ واقعات ہیں، چاہے فضائل یہ اعمال ہو ان کی یہ کتاب، یا ملفوظات ہوں مجدد الفسانی کے، کتنے جھوٹے قصے اس کے اندر، سارا کفر شرک بھر دیا ہے انہوں نے. تو اس کے بعد جب یہ سامنے لاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگ ہیں کفر و شرک پھیلانے والے. اللہ کے بندو، ان کا کفر کرو، ان کو انکار کرو، پیچھے ہٹاؤ ان کو، تب اللہ کی کتاب کا راستہ صاف ہوگا، تب آپ کے دماغ کھلیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا ایمان خالص کیا چیز ہوتی ہے. اور آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ذلت اور خواری چمٹا دی گئی ہے، ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہ اسی کفر و شرک کی وجہ سے. ایک تمہارا مرض ہے شرک، بس. اور یہ جو کافر اور مشرک اور ڈاکو اور چور آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ اسی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے. للہ، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی شرط ایک ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها. جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، انکار کرے، پھر اللہ کی طرف آؤ، اس نے وہ سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.